تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نے بھی حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے، لیکن اس نے اگر شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا تو اب استطاعت کا معاملہ نہیں، وہاں چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا، تاخیر کرنے پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا۔ ہاں، مدینہ منورہ سے آپ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مفتیان کرام سے اور ہم جیسے گرے پڑوں سے سوالات کرتے ہیں، شوال کا چاند اگر مکے میں دیکھ لیا تو کیا حج فرض ہو جائے گا؟ یہ سوال عمومی طور پر آتا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کیا ویژن ہے، اور اس ویژن کے سلسلے میں اب شوال کے اندر بھی عمرہ کے ویزا جاری رہتے ہیں، اور ٹور والے تو دبا کے لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کوئی کچھ مطلب مسئلے کی پڑی ہی نہیں ہے، بس لے کر کے جاؤ پہنچا دو، اب ان پر حج فرض ہوا۔ تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نے بھی حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے، لیکن اس نے اگر شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا تو اب استطاعت کا معاملہ نہیں، وہاں چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا، تاخیر کرنے پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا۔ ہاں، مدینہ منورہ سے آپ جدہ آ کر فلائٹ پکڑنے والے ہیں، جدہ سے آپ کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پر 2 شوال کو آپ کی فلائٹ جدہ سے ہے، آپ مدینہ منورہ میں تھے، اب مدینہ منورہ سے آپ اگر جدہ چلے جاتے میقات کراس کر کے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا، مکے میں آ گئے تو حج فرض ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ آپ نے پا لیا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن 12 دن 13 دن جو بھی، وہ سمجھ لیجیے یہ حج کے ایام ہیں۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، تو چونکہ حج کا مہینہ، اب آپ دیکھیں کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جتنا ٹائم حج کی تیاری کے لیے، اس لیے توجہ چاہوں گا جملے پر، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ، روزے ماہ رمضان میں سال میں 1 مہینے کے لیے، لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو اس 1 مرتبہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے مہینے کا ٹائم دیتا ہے۔ اب یہ ٹائم دینے کے کئی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ قرض بھی آپ لوگوں کا ادا کر دیں، اس ٹائم دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروا لیں، اس ٹائم دینے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں صلح اگر کسی سے جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ سفر در حقیقت سفر آخرت کی تیاری ہے، اور یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نکتہ عرض کروں گا تو آپ کو بڑی مسرت ہوگی، نماز کسی بھی لباس میں پڑھ سکتے ہو، روزہ کسی بھی لباس میں رکھ سکتے ہو، زکوٰۃ کسی بھی لباس میں دے سکتے ہو، حج کسی بھی لباس میں نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے آپ کو اپنا لباس اتار کر 2 چادر ہی پہننی پڑے گی، چاہے آپ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ چلا اس کے لیے لباس بھی مخصوص، پھر جگہ بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اپنے جسم سے اپنے پسند کے سلے ہوئے کپڑے اتاریں اس وقت تصور کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا،
کہ میں اپنے پسند کے لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دوں اور تیرے پسند کا لباس پہن لوں. تو میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں جسم سے اپنے پسند کے لباس کو اتار دوں، بس اتنا ہی میرے بس میں تھا. تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو گناہوں کا لباس میرے جسم سے اتار دے. تو بس مولا کو پیار آ جاتا ہے، بندے تو نے تیرے بس میں تھا اتنا تو نے کر لیا، اب میرے قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے حاجی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اسے پاک کر دیا جاتا ہے. اس جیسی مؤثر عبادت آپ کو کوئی دوسری نہیں ملے گی.